بریک سے پہلے مصدق ملک صاحب نے بڑا ویسے نکتہ اٹھایا ہے تھینکس ٹو دی کیفین. اگر ایک منٹ اور کیونکہ اور ایک دو گھونٹ بھر لیے جی. دیکھیے پھر آپ نے کہا کہ ہم نے تو نیگوشیشن میں صرف یہ کہا کہ باقی لوگوں کو چھوڑ دو. ارے بھائی باقی لوگوں کو چھوڑ دو جو 9 مئی والے ہیں. چلے 9 مئی والوں کو چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ نے خود اعلانات کیے ہوئے نکلتے ہوئے کہ ہم آ کے جیل توڑنے جا رہے ہیں, ہم جائیں گے جیل توڑ دیں گے. چیف منسٹر نے کہا, چیف منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ہم قبضہ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد پہ. ارے بھائی ایک بندہ گھر سے کہہ کے آ رہا ہے کہ میں قبضہ کرنے جا رہا ہوں, جیل توڑوں گا, قیدی لے کر جاؤں گا, اور اس سے پہلے وہ یہ تمام کام کر چکا ہو. چاہے دھرنے کے حوالے سے آپ دیکھ لیں جب پارلیمان پہ حملہ کیا گیا, پی ٹی وی پہ قبضہ کیا گیا, چاہے اب کے حوالے سے دیکھ لیں 9 مئی سے وہ کر چکا ہے اور کہہ رہا ہے میں کرنے آ رہا ہوں. تو اس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں ان سب کو چھوڑ دیں. تو بھائی اگر سب کو چھوڑ دیں تو پھر آپ بتائیے کہ جو پولیس والوں کو قتل کر دے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں کرے پھر سب کو ہی چھوڑ دے نا. وہ تو خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ غریب آدمی جو روٹی چوری کرتا ہے پھر اس کو کیوں بند کرتے ہیں. اچھا یہ اس کا ایک جو چھوٹا سا جواب دے دیں اگر آپ صاحبزادہ صاحب, کہ یہ جو ملک صاحب نے ایک بڑا ویلڈ نکتہ اٹھایا ہے کہ پہلے کہا گیا کہ جی خان صاحب کو جیل میں آفر کی گئی کہ ہم آپ کو بنی گالا بھیج دیتے ہیں. بعد میں علی امین گنڈا پور نے کہا کہ یہ تو میری تجویز تھی. سر میں نے پرووک نہیں ہونا. اچھا چونکہ میرے پاس کچھ چیز ہے. آپ گرین ٹی پی رہے ہیں, ادھر بلیک کافی آ گئی, میں گرین ٹی پی رہا ہوں. میں دیکھیں میر صاحب آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب مذاکرات بھی سٹارٹ ہوئے تو مذاکرات کے اندر نہ عمران خان کی رہائی مانگی ہے, نہ پولیٹیکل ورکرز کی رہائی مانگی, نہ کسی لیڈرشپ کی رہائی مانگی. پہلی چیز تھی 9 مئی, دوسری چیز تھی 26 نومبر کا کمیشن. اچھا میں غلط بات کہہ سکتا ہوں, احتمال موجود ہے. میں نہیں کہوں گا ملک صاحب بڑے ہیں میرے سے کہ یہ غلط بات کہہ سکتے ہیں, لیکن ہر کوئی فرد کہہ سکتا ہے. جو چیز ڈاکومنٹڈ آپ کے سامنے موجود ہو اور اس کے اوپر فریقین کے دستخط ہوں, پھر دوسرا فریق اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. ہمارے ڈاکومنٹڈ ان رائٹنگ جو مطالبات ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں. وہاں پر مجھے بتائیں کہاں پر لکھا ہے کہ ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے. اچھا اگلی بات 9 مئی ہو گیا, اچھا وہ آ گیا اس پہ دھرنوں پہ, اور جنہوں نے چلیں علی امین کو یہ کریڈٹ تو دیں کہ وہ بتا کے آتا ہے کہ میں یہ کرنے کے لیے چل رہا ہوں. یہاں پر تو کچھ لوگ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ہیں, سپریم کورٹ پر حملہ ہو جاتا ہے. وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بھیانک حملہ وہی تھا میر صاحب, اس سے بڑا بھیانک حملہ کوئی نہیں تھا. وہ تو کسی نے نہیں مانا سر. تو پھر علی امین کو یہ ایڈوانٹیج تو دیں نا سر کہ ایٹ لیسٹ ہی ایز اے کٹسی کہ وہ آنے سے پہلے بتا کے. اچھا اس مرتبہ بھی جب آئیں گے, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس مرتبہ بھی ہم رمضان شریف عید کے بعد آ رہے ہیں, بتا کے آئیں گے سر. آپ آ رہے ہیں عید کے بعد؟ انشاءاللہ آ رہے ہیں سر. تو وہ سر میرا سوال یہ ہے, عمران خان صاحب کا ٹائم تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد آئے, بلاول صاحب اسلام آباد آئے, مریم نواز صاحب اپنے کانوائی کے ساتھ اسلام آباد آئیں. آئے نا سر, آنے دیں ہمیں, کیا ہوگا. ڈی چوک سر ہم میں سے کسی کے باپ کی جاگیر تو نہیں. چلے ٹھیک ہے, میں ذرا گزارش چھوٹا سا جواب دیجیے گا. اجازت آپ رہنے بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے بات یہ ہے, ایک تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, علی امین صاحب بہت کرٹیس آدمی, اس میں کیا شک ہے. لیکن دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کمیشن نہ بنے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کمیشن بنے. ایک ہی پروگرام میں پہلے آپ نے کہا کمیشن نہیں بننا چاہیے, پھر آپ نے کہا کمیشن ہی بننا چاہیے. وہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث تھے وہ انڈائٹ بھی ہو گئے, فرد جرم بھی لگ گئی, انویسٹیگیشن بھی سامنے آ گئی, ان کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں. تو اب کمیشن آپ بتائیں کس چیز کا بنانا ہے. اور آخر میں گمراہ تو آپ نے کیا. 6 مہینے جو مجھ سے پوچھتے رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران کو, آپ سے مطلب آپ نہیں, ہاں یہ آپ کو پتہ ہے. میں ویسے اوور آل میرا وقت ختم ہو گیا, لیکن میں نے آپ دونوں کو ایک کمیشن کے بارے میں بتانا ہے. جی ایک کمیشن, ہمارے ایک ساتھی تھے موسیٰ خان خیل صاحب, ان کو آج سے 16 سال پہلے سوات میں قتل کیا گیا, 32 گولیاں ماری گئیں. ان کے قتل کی انکوائری کے لیے کمیشن بنا. جس دن وہ قتل ہوئے میں اس دن وہیں پہ تھا, اور اس دن جو ان کا جنازہ تھا وہ ایک جلوس بن گیا. تو وہاں پہ کیا ہوا ذرا دیکھیے. سوات شہر میں ایک مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور موسیٰ خان خیل کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے صحافی سڑک پر آ چکے ہیں. اور یہاں پر اس وقت چاروں طرف انتہائی خوف و ہراس کی فضا ہے. صحافیوں کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ خان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے, اس کے خون کا حساب دیا جائے. تو اس کے بعد اور صحافی قتل ہوئے, بہت سے کمیشن بنے. نہ موسیٰ خان خیل کے قتل کی انکوائری کے لیے بننے والے کمیشن کی رپورٹ آئی, نہ سلیم شہزاد والے کمیشن کی رپورٹ آئی,
اور ارشد شریف کے لیے تو کمیشن ابھی تک بنا ہی نہیں. تو جو کمیشن کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جو کمیشن ہوتا ہے جب وہ بنا دیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کیس ختم.